اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے بارے میں کہا میری تم پہ لعنت، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، اے داود اے عیسیٰ ان پر لعنت بھیجو۔ کتنا سخت اللہ کا فرمان ہے۔ اچھا کیوں، کس لیے؟ اللہ نے دو جرم بتائے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بہت نافرمان ہو چکے ہیں، بہت نافرمان ہو چکے ہیں۔ ایک اس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت۔ دوسرا کیا ہے؟ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ، جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس سے اوروں کو نہیں روکتے۔ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ، نہیں روکتے تھے، عن منکر، اس گناہ سے، فعلوہ، جسے وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو کسی کو اگر دیکھتا ہے نافرمانی کرتے تو اسے سمجھانا اس کے ذمہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ کم وقت خود تو برائی کر رہا تھا تو کسی کو روکتا تو صحیح، دونوں ہی کام نہیں کیے، نہ خود چھوڑا نہ کسی اور کو روکا۔ تو بھائیو، حرکت کرتے رہنا، اس حرکت میں بڑی طاقت ہے۔ ساری کائنات حرکت میں، اگر رک جائے تو تباہی۔ زمین حرکت کر رہی ہے، سورج حرکت کر رہا ہے، چاند ستارے ہر شے حرکت میں۔ تمہاری زمین 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے روزانہ بھاگی جا رہی۔ پھر پتہ چلا کہ پاناما بمیں دونوں سمندروں کے 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑا جا رہا ہے۔ تمہارا سورج 6 لاکھ میل 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا جا رہا ہے۔ حرکت کے ساتھ زندگی ہے، حرکت ختم ہوگی زندگی ختم ہو جائے۔ اب لوگوں نے حرکت کی، اپنے ملکوں کو چھوڑ کر آئے، اللہ نے آپ کو روزگار دے دیا، باعزت روزگار دے دیا۔ تو بھائیو، اللہ کے دین کے لیے حرکت کرتے رہنا، عمل بھی آ جائے گا انشاءاللہ، ایک دن دیکھو گے زندگی بدلے گی۔ ہمارے بزرگ تھے، ساتھی فوت ہو گئے، تو ان کا بیٹا PIA میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر، ابا فرصت نہیں ملتی، بہت کام ہوتا۔ کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں، 5 دفعہ دعوت دے دیا کر۔ وہ کہنے لگا میں دعوت دوں؟ خود تو میں پڑھتا نہیں، دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کے بھائی نماز پڑھا کرو۔ کہا چلو یہ تو آسان ہے، میں کہہ دوں گا۔ تو وہ اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو۔ اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے، خود تو پڑھتا نہیں۔ کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا۔ پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے۔ تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی کی رکھوں۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے، بہت۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں۔ تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا۔
تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا۔ امام غزالی بھی نا منطق فلسفہ کے شہنشاہ اپنے دو، مولانا روم تو بعد میں، یہ ان سے بہت پہلے تھے۔ تو یہ واحد عالم تھے جو اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی بغداد میں، اس کے وائس چانسلر بنے 34 سال کی عمر میں۔ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی نہیں بنا، واحد عالم۔ اور اس زمانے میں وائس چانسلر کا پروٹوکول مسلمانوں کے بادشاہ سے زیادہ ہوتا تھا، اور یہ بائی لا تھا کہ جب بادشاہ وقت وائس چانسلر کے پاس آئے گا تو وہ اس کے لیے نہیں اٹھے گا، اور بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا، اور وائس چانسلر جب بادشاہ کے دربار میں جائے گا تو بادشاہ اس کے لیے اٹھے گا، اس کو بٹھائے گا، اس کے بعد بیٹھے گا۔ یہ ریٹن لا تھا، اتنا بڑا عہدہ تھا، لیکن اندر خالی محسوس ہوتا تھا۔ چھوڑ دیا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ جو دل کم بخت ہے نا، یہ محبت کے بغیر رہتا نہیں، تو اس کو بچا کے نا اللہ کے ساتھ جوڑ دو، ورنہ کسی اور پہ چلا گیا نا تو تمہیں بھی ذلیل کر دے گا اور خود بھی ذلیل ہو جائے گا۔ اگر اس میں اللہ کے سوا کوئی اور آ گیا، ذلت کے سوا اور کچھ نہیں، اسے اللہ کو دے دو۔ اور جب تک یہ اللہ کو نہیں پہچانتا، اسے دنیا کی کوئی شکل صورت مورت نہ سکھ دیتی نہ چین دیتی، چونکہ محبتیں بدل جاتی ہیں، وفائیں بدل جاتی ہیں، اور ضروریات، چونکہ ہر انسان اپنی ذات کا عاشق ہے، اپنی ذات کا عاشق ہے۔ جب اس پر چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں، جن کے لیے کہتا ہے اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی۔ جب ضرورتوں پہ چوٹ پڑتی ہے تو سارے عشق بھول جاتے ہیں کہ اللہ یہ جو ہر حال میں وفا کرتا ہے بغیر اذکرک وتنسانی واستترک ولا تخشانی۔ کون ایسا محبوب ملے گا؟ میں کسی کو یاد کروں وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں یاد بھلا دوں وہ بھی بھول جاتا ہے۔ یہی دنیا کا قانون۔ ایک واحد اللہ ہے جو کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے بھولتا ہے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ تو بھولتا ہے، میں نہیں بھولتا۔ میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، پھر بھی تجھے شرم نہیں آتی مجھ سے۔ میں چاہوں تو تمہیں ساری دنیا کے سامنے رسوا کرتا ہوں کہ میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں۔ امام غزالی 10 سال پھرے، کتنے وائس چانسلر آئے اس یونیورسٹی کے، جب تک یہ عباسی دور میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ کسی اور کا نام بھی کبھی سنا؟ بہت سے آپ لوگوں نے امام غزالی کا نام سنا ہوا، کسی کا نام تاریخ میں ہے چند ایک نام مٹا دیے وقت کی تیز گردش نے، لیکن غزالی کو کوئی نہ مٹا سکا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے لات ماری اس منصب کو۔ تو ایک دفعہ بغداد پہنچے تو برا حال بانکے دیہڑے ہو، فقر فاقہ، تو کسی نے کہا حضرت اتنی وڈی عزت چھڑ کے تو کی لبا اڈے وڈے منصب تسی چھڑے تے اے ہن پورے ودے سکیاں روٹیاں کھاندے تو کی لبا۔ تو انہوں نے فلم دی یہ 2 شعر پڑھے جو میں نے ترکت ہوا لیلا و سعدا بماسکا وعدت الى مصحوب اول منزل۔ ارے میرے دوست، میں نے لیلا اور سودا کی راہیں چھوڑ دی، منصب کو اور عزت کو معشوق کی شکل میں پیش کیا۔ منصب، عزت، یعنی پروٹوکول، ایک بہت بڑی کرسی، بادشاہ وقت سے بھی زیادہ پروٹوکول، پھر اس کے ساتھ عزت، تو تشبیہ دی لیلا سے، اور ایک سودا، ایک بثینہ۔ یہ صحیح قصے ہیں عرب کی تاریخ، ہمارے ہیر رانجھے میں بارشاہ دا خواب آئی اور کچھ بھی کوئی نہیں، تو یہ صحیح قصے ہیں، لیلا، سعدا، بثینہ۔ تو انہوں نے نا ان کو ترکت ہوا لیلا و سعدا بماسل، لیلا اور سودا یعنی عزت اور پروٹوکول کو میں نے لات مار دی، اور میں اپنے رب کو ڈھونڈنے نکل پڑا، میں اپنے اللہ کو ڈھونڈنے نکلا کہ میرا اللہ میں نے اسے منصب میں دیکھا مجھے نہیں ملا، میں نے پروٹوکول میں دیکھا مجھے نہیں ملا،
میں نے بڑے بڑے جلووں میں دیکھا، مجھے نہیں ملا، پھر مجھے چین نہیں آیا کہ میرا دل بے قرار تھا۔ روٹی نہ ملے تو آدمی بے قرار نہیں ہوتا، نہ بیوی اچھی لگتی نہ بیوی کو کھانا اچھا لگتا، پیاس لگی ہو تو کیا اچھا لگتا۔ تو ایک دل کی پیاس ہے، ایک روح کی پیاس ہے، بھوک ہے، جب تک اللہ نہیں ملے گا یہ تڑپتا رہے گا۔ اس دنیا کی کوئی شکل صورت مورت، کوئی جان، کوئی ساغر اس کو سکھ نہیں دے سکتا۔ ایک نوجوان تھا کفل، بنو اسرائیل میں ہر رات نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی، شراب کا دور چلتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لایا 60 دینار سونا، 60 دینار 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 10 لاکھ پاکستانی۔ کتنی دولت تھی اس کے پاس ایک رات کے لیے، آج کا 10 لاکھ۔ جب وہ کمرے میں تنہا ہوا، لڑکی کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ کفل نے کہا میں نے زبردستی تو نہیں کی، تم تو ڈیل کے ساتھ آئی۔ وہ اور رو پڑی۔ اس نے کہا کفل طوائف نہیں، عزت دار، بھوک نے یہاں پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہونا شروع ہو جاتی۔ جب مالدار لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں، کروڑوں کروڑوں کی گاڑیاں بدلتے ہیں، 5 سٹار ہوٹلوں کے لنچ لو، کوئی منع نہیں، فارم ہاؤس بناؤ، بڑی بڑی گاڑیاں لو، ہوٹلوں میں کھانا کھاؤ، زکات دو، زکات دو، حلال ہے، حلال کمایا ہے، جاؤ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، زکات دو، زکات دو، زکات دو۔ جب زکات نہیں دی جاتی پھر یوں بیٹیاں نیلام ہوتی ہیں، نیلام ہوتی ہیں، نیلام ہوتی ہیں۔ تو کفل رو پڑا، اس معصوم بچی کے معصوم آنسوں نے پتھر کو پانی کر دیا، رو پڑا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی کے ساتھ چلی جا، اور کتنی بڑی رقم نہیں تھی کہ جو تمہیں دیا ہے تیرے فقر کو دیا ہے، میں گندا انسان، میرے لیے دعا کر، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہ بچی گھر پہنچی، کفل مر گیا، مر گیا، اچانک مر گیا۔ ہائے میرے رب، یہ تو بنی اسرائیل ہے جن کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور تم تو وہ ہو جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ کھڑے کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ غیب سے پردہ نہیں ہٹاتا، اچھا مرا برا مرا آگے نظام ہے۔ یہ کفل بہت برا انسان تھا، یہ کل مرا ہوا ملتا، اس کو کوئی غسل نہ دیتا، کوئی کفن نہ دیتا، کوئی کندھا نہ دیتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا۔ میرے رب نے کیا کر دیا، اتنے بڑے قدردان سے ٹکرانا۔ شراب بھی تو سوسائٹی کی ضرورت بن گئی ہے، شراب پینا، پھر آدمی آکورڈ سا لگتا ہے شراب نہ پیے۔ ہائے یہ میرے نبی کے محبت ہی کہہ رہے ہیں، کہاں لکھا ہے شراب قرآن میں حرام ہے؟ قرآن کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں کیا بتاؤں، کبھی پڑھا ہوتا کبھی سیکھا ہوتا۔ میرے رب نے کیا کیا، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کیوں لکھوایا؟ یہ اس لیے لکھوایا کہ آؤ میری اپنے بندے سے صلح ہو چکی ہے، آؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو، اسے عزت سے میرے پاس پہنچاؤ، میرا دوست بن کے آ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے کہ انسان خود اس دنیا میں نہیں آیا،
واللہ خلقکم، مجھے اللہ نے بنایا آپ کو من نطفۃ، کس سے؟ من تراب، مٹی سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نکالا جوہر۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ایک مضبوط ٹھکانے میں اس کو پناہ دی۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونک کی شکل دی۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑے کی شکل دی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں کو پیدا کیا۔ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس پر گوشت کو چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر یہ شکلیں عطا فرمائیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ انسان اپنی عقل سے آج تک یہ نہیں جان سکا کہ میرا پیدا کرنے والا ہے کون۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے یہ بات سمجھائی، ہمیں ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی۔ ایک جب سلویکین سیاح وہ پھرتے پھرتے رائمنڈ آ گیا تو وہ میرے پاس لے کے آ گئے، تو میں نے اس سے پوچھا ہمارا پیدا کرنے والا کچھ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ تو اس نے بڑی سرد آہ کے ساتھ کہا اسی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، ابھی تک تو نہیں ملا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اتنے بڑے سوال کا ہمیں جواب ڈھونڈنا نہیں پڑتا کہ مجھے یہاں کس نے بھیجا ہے۔ یہ ہماری کتنی بڑی لاٹری نکلی کہ ہم اہل ایمان ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایک ڈائریکشن دی ہے، اس میں چلے نہ چلیں وہ الگ بات ہے، لیکن راستہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ وہ کیا ہے؟ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اسی راستے میں آپ کو عزت ملے گی، اسی راستے میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری کیفیت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ پھر یہ آنکھ کان یہ سارا جسم دیا، سمجھنے کی اس میں طاقت رکھی، فہم رکھی، علم باہر رکھا، سمجھ اندر رکھی۔ ہمارے علاوہ جو کائنات ہے اس کا علم بھی اندر ہوتا ہے، فہم بھی اندر ہوتا ہے۔ چونٹی کو لائن بنانا کوئی سکھاتا نہیں ہے، پرواز کو عقاب کو جھپٹنا کوئی سکھاتا نہیں ہے، سانپ کو ڈسنا کوئی سکھاتا نہیں ہے، شیر کو پھاڑنا دھاڑنا کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ سب اپنا علم اپنے اندر لے کر پیدا ہوتے ہیں، انڈے سے نکلتے ہی پورا علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز وہ جو نباتات ہے، آپ نے کبھی سیب پر آم نکلتے دیکھا؟ وہ جی میں بول گیا، میں نے پتہ نہیں لگا۔ یا انگور پہ کریلا چڑھ گیا ہو کہ کریلا نکل آیا کہ جی غلطی ہوگی معافی دے دی۔ کریلے کی بیل نے کریلا ہی نکالنا ہے، انگور کی بیل نے انگور ہی نکالنا ہے۔ اور پھر ان درختوں کو پتہ ہے کہ کون سا موسم میرے لیے ہے جس میں نے نکلنا ہے، اور کس رنگ میں جانا ہے، کس شیپ میں جانا ہے، کس سائز میں جانا ہے، کس ذائقے میں جانا ہے۔ یہ علم ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں جاہل، لیکن علم لینے کی طاقت انسان میں سب سے زیادہ ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ اب اگلا سوال۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ اس نے ہمیں ٹیسٹ میں ڈالا ہے، امتحان میں ڈالا ہے۔ کئی دوست آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، یہ بڑی پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا بیٹی آپ امتحان دے رہی ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ کے لیے کوئی ریفریشمنٹ تو نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو خود پھڈے میں ڈالا جاتا ہے، اچھی خاصی آسان چیز کو الٹا سیدھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب میں 7 ارب انسانوں کے ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ آئیڈیل ہوم نہ بن سکتا ہے
نہ بنے گا، نہ بنانے والے نے اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہے۔ تو ہم دیوانے ہیں کہ چند سالہ زندگی میں اس کو آئیڈیل ہوم بنانا چاہتے ہیں۔ گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، اور اس پر زائد کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور دنیا کے ٹھیکروں پہ کون بک جاتا ہے، اپنی شخصیت کو کون بناتا ہے اور چیزوں پر کون بک جاتا ہے۔ یہ پیپر ہو رہا ہے۔ اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے، یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ جب انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آخری بیوی سے اظہار محبت عیب تھا عرب کی تہذیب میں، اور معشوق سے اظہار محبت فخر تھا۔ شاعری بھری پڑی، عرب کی شاعری بھری پڑی۔ محبوبہ سے اظہار عشق فخر، بیوی سے اظہار عشق عیب۔ یہ ہمارے سونے مہیوال تے ہیر رانجے، یہ تو سارے فضولیات ہیں، کوئی شے بھی سچی کوئی نہیں۔ وارث آباد نہیں بیٹھے بیٹھے کی انہوں کئی تو پوری گاڑی لے کے ہماری ہیر رانجے دی۔ لیکن لیلا اور مجنو صحیح ہیں۔ مجنو کا نام توبہ تھا، توبہ بن السن، اور لیلا کا نام لیلا ہی تھا، لیلا الخیلیہ، عراق کا یہ قبیلہ تھا۔ تو یہ عیب کی بات ہے، لیکن وہ اس کے اشعار آج بھی عربی ادب میں گونج رہے ہیں۔ وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَى قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ۔ پہلا شعر میں نے پڑھا، آپ نے لیلا کا نام سنا، كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِحُ۔ دوسرا شعر لیلا کا نام ہے وَأَغْبِتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ وَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ۔ پھر لیلا کا نام ہے وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَنٌ وَصَفَائِحُ۔ چوتھے شعر میں لیلا کا نام ہے، ترجمہ کو چھوڑے، میں صرف آپ کو ثقافت بتا رہا ہوں کہ یہ عرب کی ترکت ہوا لیلا وسودا بمعزل عدت الى مصحوب اول منزل بانت سعاد فقلبی منہ مبتول۔ یہ سارے میں نے آپ کو عرب کی ثقافت کے اشعار سنائے ہیں کہ وہ محبوب سے اظہار عشق میں شاعری کرتے، لیکن بیوی کے محبت میں گونگے ہو جاتے، بول ہی نہیں سکتے۔ یہ تہذیب، یہ ثقافت کی ایک تصویر میں نے دکھائی۔ اس تہذیب میں میرے نبی کی مجلس اور دربار میں ایک شخص آ کر آپ سے پوچھتا ہے ایو الناس احب الیک، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ ایک کان میں نہیں کہا، پوری بھری مجلس میں کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کو قائد اپنا کان میرے نیڑے، آپ نے بھری مجلس میں فرمایا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ تو بندہ ہل گیا، اس نے جلدی سے سوال کیا یا رسول اللہ آنی من الرجال، یعنی میرا مطلب ہے کہ آپ کو مردوں میں کس سے زیادہ پیار؟ تو آپ نے سمجھ لیا بھی کتوں بول رہے ہیں، تو آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے۔ پھر حضرت عائشہ کا نام تھا، عائشہ کے ابا سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ میرے بھائی بہنوں، یہ اللہ نے ہمیں زندگی سکھائی، میرے نبی نے ہمیں زندگی سکھائی کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے۔ اللہ کی قسم، سونے چاندی سے نہ مرد کو خرید سکتے ہو، نہ بیوی کو خرید سکتے ہو۔ میٹھے بول، اچھے اخلاق ہیں جس سے آپ خوبصورت زندگی، شکلوں کا حسن کچھ دنوں کے بعد ماند پڑ جاتا، پیسے کی کھنک کچھ دنوں کے بعد سنائی نہیں دیتی، اور رویوں کا حسن وہ زندگی کو تازہ رکھتا ہے، اور رویوں کی شدت وہ زندگی کو صحرا بنا دیتی، ویران بنا دیتی۔ ایک کڑوا بول ساری رات بیوی کی نیند اڑا دے، ایک بدتمیزی کا بول خامن کی ساری رات کی نیند اڑا دے، ایک بیٹے کی ٹیڑھی نظر ماں باپ کے جگر زخمی کر کے رکھ دے، اور ایک بیٹی کا بدتمیزی کا بول ساری رات ماں کو رولاتا رہے گا۔
زندگی کا حسن و جمال چیزوں سے نہیں ہے، وہ یہ بڑے بڑے کاروبار سے نہیں ہے، زندگی کا حسن میرے نبی کی خوبصورت زندگی میں ہے۔ تو آپ اپنا لو، میں اپنا لوں، ریڈی والا اپنا لے، آپ کا گاڈ اپنا لے، آپ کا پہرے دار اپنا لے، آپ اپنا لو۔ زندگی کا حسن اللہ کی قسم صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی میں۔
ہوں